السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پیرا نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ اور بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ رب العالمین اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں انما یستجیب الذین، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو مردوں کے مشابہ قرار دیا، جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، یعنی ان کفار کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور ان مردوں کو اگر عقل آئے گی تو اسی وقت جب اللہ رب العالمین ان کو دنیا سے اٹھائے گا اور ان کا محاسبہ ہوگا، اٹس مین فائنل ڈے میں۔ سورہ نمل کی آیات 80 اور 81 اس کے ہم منع ہے، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم سورہ نمل کی آیات 80 اور 81 میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 37۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اپنے ساتھ نظر آنے والا ایسا معجزہ کیوں نہیں لاتے جسے دیکھ کر ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے، مگر اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اگر صاف کھلی نشانی آ جائے، جیسے اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کے عہد میں بھیجی گئی، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کی مدت مہلت ختم ہو جائے گی اور فوراً عذاب آ جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود آپ کی قوم ایمان نہ لے کے آئی تو یہ عذاب کی مستحق ہوگی اور ان پہ عذاب آئے گا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب پہاڑ سے حاملہ اونٹنی ان کو معجزے کے طور پہ دکھائی کہ اللہ رب العالمین کا یہ معجزہ ہے، تو تمام لوگ ایک دفعہ دھنگ رہ گئے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب دیا، یعنی کہ وہ عذاب کے مستحق ہوئی وہ قوم۔ پھر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر ہم آپ کو معجزہ دے دیتے ہیں تو یہ قوم دوبارہ ایمان نہیں لے کے آتی تو یہ بھی عذاب کی مستحق ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ ان کو مہلت دی جائے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے اور طائف والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے اور کتنے زیادہ زخمی کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ وادی، دو پہاڑوں کے درمیان یہ جو وادی طائف ہے، اس کو میں تباہ کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں، مجھے ابھی بھی امید ہے کہ اس میں آنے والے ولی اللہ رب العالمین کے دین کو مزید مزید پھیلائیں گے۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہلاک نہ کیا جائے، مگر ان کے اکثر لوگ، یعنی کہ اس امت کے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کو اسٹڈی نہیں کیا، انہوں نے قرآن پاک کو اسٹڈی تو دور کی بات، یہی نہیں ان کو پتہ کہ سب سے امپورٹنٹ ورسز کون سی ہیں، پاورفل ورسز کون سی ہیں، جو الگ الگ لوگوں کے پاس دم کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں، الگ الگ لوگوں کے پاس یقین کے لیے چلے جاتے ہیں کہ انہیں اس سے شفا ملتی ہے۔ حقیقتاً وہ بھی اللہ رب العالمین کا یقین سے کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اسپیشل کوئی چیز نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ تمام چیزیں ہم خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے یقین پیدا کر رہنا دا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس میں ہوتی ہے فوری۔ دیکھیں یقین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جب تک ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہوگا تو ہم فردر کیسے اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یا ہم کیسے اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں کہ واقعی اس چیز سے ہمیں شفا مل رہی ہے یا اس چیز سے ہمیں امپروومنٹ کوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔